جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جنازہ گاہ بھی کچھ فاصلے پر تھی، تبھی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص کی دھیمی مگر صاف آواز سنائی دی، یا اللہ اسے بے حساب اجر دینا، اللہ اسے بے حساب اجر دینا۔ وہ بار بار یہی بات دہرا رہا تھا۔ تدفین کے بعد میں نے اس سے پوچھا، مرحوم کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ بولا کچھ بھی نہیں، وہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ مطلب؟ میں تھوڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا، میں بہت غریب آدمی ہوں صاحب۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی شدید بیمار ہو گئی، اس کے آپریشن کے لیے لمبی چوڑی رقم کی ضرورت تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر گاؤں کے چودھری سے اس شرط پہ قرض لیا کہ اگر 1 سال کے اندر ادا نہ کر سکا تو وہ اس میں سود کی رقم بھی شامل کر لے گا۔ اس وقت میں دکھ اور غم سے نڈھال تھا اور ضرورت مند بھی، اس لیے مان گیا، لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم تو میں کئی سالوں تک ادا نہیں کر سکوں گا۔ یہی دکھ اور غم لیے مسجد میں بیٹھا اللہ سے فریاد کر رہا تھا، رو رو کر اس سے وسیلہ مانگ رہا تھا کہ وہ میری مشکل آسان فرما دے۔ یہ مرحوم قریب ہی بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے شاید میری وہ آواز سن لی، پاس آ کر بولا، میں زیادہ امیر تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر تمہارا قرض اتارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے صاحب کہ کسی کے قرض کا بوجھ اتارنے والے کو 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے بغیر گنے بے حساب اجر عطا فرمائے، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد کی۔ تو کیا میں اس کے لیے بہترین اجر کی دعا نہ کروں؟ وہ تو اللہ ہے صاحب، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا، دوسروں کو نفع دینے والے خود کب گھاٹے میں رہتے ہیں؟ چراغ سے چراغ یوں ہی جلتے ہیں۔